لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ صلوات ماشاء اللہ۔ مولا سلامت رکھے اس خمسے کو روا دوا کرنے والوں کو، قائم کرنے والوں کو، آباد کرنے والوں کو، اس میں شرکت کرنے والوں کو۔ ہمارے عباس بھائی یہاں سے بہت دور ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے والدین، ان کے والد محترم جو دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلندی عنایت فرمائے۔ عزیزو، یہ خمسہ مجالس کی پہلی مجلس، اور اس میں موضوع بہت سخت لیا ہے میں نے، لیکن آپ لوگوں سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ جو چاہنے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، انہی کے لیے ہے یہ۔ ماشاءاللہ ابھی ہمارے اسپیشل ٹیم کے سن لیجیے ابھی آئے بھی نہیں ہیں، اور بس یہ دیکھ رہے ہیں دو چار، باقی پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں، کام میں مصروف ہیں۔ انشاءاللہ آ جائیں گے وہ ماشاءاللہ۔ اچھا وہ تو ختم ہو گیا۔ بہرحال تو پروردگار عالم سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے، للہ ملک السماوات والارض۔ یہ زمین و آسمان اللہ کے لیے ہے۔ اس زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ انا فی خلق السماوات والارض، اس زمین اور آسمان کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب۔ بس چند منٹ ذرا میرے طرف متوجہ رہیں۔ لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے، صاحبان فہم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب بتائیے گا، قرآن کی آیت ہے، انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔
رات اور دن کے بدلنے میں، تبدیل ہونے میں، اختلاف میں کیا ہے؟ صاحبان عقل کے لیے، صاحبان اولو الامر کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ یہ صاحبان عقل، جو صاحبان فہم ہیں۔ اور عزیزان محترم، صاحبان عقل کسے کہتے ہیں؟ صاحبان فہم کسے کہتے ہیں؟ آپ بخوبی جانتے ہیں عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے۔ بس آپ ایک تعریف کر دیں، دوسری تعریف خود بخود ہو جائے گی۔ چاہے آپ عقل مند کی تعریف کر دیں تو بے وقوف کی تعریف ہو جائے گی، بے وقوف کی تعریف کر دیں تو عقل مند کی تعریف ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کے بدلنے میں صاحبان عقل کے لیے نشانی ہے۔ اب بتائیے رات کا اور دن کا بدلنے میں عقل مندوں کے لیے کیا نشانی ہے؟ اب یہاں پر ایک حدیث نبی نے ارشاد فرمائی، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے۔ میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے۔ جب اختلاف رحمت ہے تو اتحاد کیا ہوگا؟ توجہ کیجیے گا، میں نے پہلے ہی کہا کہ صاحبان عقل و فہم کی مجلس ہے اور آپ سب صاحبان عقل و فہم ہیں، لہٰذا ان کے لیے یہ باتیں ہیں۔ نبی کی حدیث ہے، کیا ہے؟ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، رحمت۔ اتحاد کیا ہوگا پھر؟ کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے؟ ہر انسان یہی کہے گا بھائی اختلاف میں کون سی رحمت ہے؟ ہم نے ابھی تک بچپن سے یہی سنا ہے کہ اتحاد کرو، اس میں رحمت بھی ہوتی، برکت بھی ہوتی ہے۔ اتحاد میں رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ اب عزیزان محترم، ایک طرف نبی کی حدیث ہے اور ایک طرف قرآن کی آیت ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، تبدیل ہونے میں صاحبان عقل کے لیے نشانی ہے۔ یعنی رات کا دن کے پیچھے آنا، رات کا دن کے پیچھے آنا، اس میں صاحبان عقل کے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے۔ نبی نے دیکھیے، نبی نے یہی تو فرمایا ہے کہ میری حدیث کو قرآن کی آیتوں سے مطابقت کر لو۔ اگر قرآن کی آیتوں پر مطابق ہو، پوری مطابقت ہو تو اسے ماننا، ورنہ نہیں ماننا۔ ہر تھوڑا بہت پڑھا لکھا انسان اس بات پہ اعتراض کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو یہ تو قرآن ہے تو مانیں گے، نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ قرآن کو ماننا ہی ماننا ہے بھائی، نہیں مانے کیا ہوگا؟ بے دین ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ لیکن یہ نبی نے کیا فرما دیا؟ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ بھیا اختلاف میں کون سی رحمت ہوتی ہے؟ تو عزیزان محترم، اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں، اسے سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ صاحب اب کیسے سمجھیں ہم نبی کا مقصد کیا ہے کہنے کا؟ ورنہ اختلاف میں کہ رحمت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اختلاف یہ والا اختلاف نہیں ہے، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، خون بہانا، یہ اختلاف نہیں ہے۔ لوگوں کی برائی کرنا یہ اختلاف نہیں ہے، لوگوں کی غیبتیں کرنا یہ اختلاف نہیں ہے، لوگوں کے مال غصب کرنا یہ والا اختلاف نہیں ہے۔ پھر اختلاف کوئی دوسرا ہے جس کی طرح نبی اشارہ کر رہے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ رات اور دن کے بدلنے میں صاحبان عقل کی نشانیاں ہیں، یعنی رات کا دن کے پیچھے آنا صاحبان عقل کی نشانیاں ہیں۔ پیغمبر یہی تو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری امت میں جو ہیں اختلاف جو ہے، اختلاف کا مطلب یہ ہے یک کے بعد دیگر آنا، ایک کے بعد دوسرے کا اس کے پیچھے آنا، یہ اختلاف ہے۔ رات کا دن کے پیچھے جانا، نبی نے فرماتے تھے کہ دیکھو اختلاف سے مراد یہ اختلاف نہیں ہے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا۔ اختلاف سے مراد ہے میرے بعد میرے جانشین علی ہوں گے، ان کے بعد ان کے جانشین حسن ہوں گے، ان کے بعد حسین ہوں گے، ان کے بعد زین العابدین ہوں گے، ان کے بعد محمد باقر ہوں گے۔ صلوات پڑھیں علی محمد۔ تو اس اختلاف کا مطلب یہ ہے
اب عزیزان محترم پھر کہا قرآن نے، یہ قرآن مجید وہ ہے جس میں ہر شے کا ذکر ہے نہیں ہے؟ قرآن نے خود کہا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کتاب مبین میں ہر خشک و تر موجود ہے، کتاب مبین میں ہے، کتاب اعظم میں نہیں ہے، کتاب مبین میں ہے، کتاب اعظم میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کتاب مبین میں ہر خشک و تر موجود ہے، زمین کا ذکر اس میں ہے، آسمان کا ذکر اس میں ہے، ستاروں کا ذکر اس میں ہے نہیں ہے؟ چاند کا ذکر اس میں ہے، سورج کا ذکر اس میں ہے، فرشتوں کا ذکر اس میں ہے، جناتوں کا ذکر اس میں ہے، انسانوں کا ذکر اس میں ہے، تمام چیزوں کا ذکر اس کی کتاب میں موجود ہے۔ پھر کیا صاحب جو گزر چکا ماضی وہ بھی اس میں ہے، جو حال چل رہا ہے وہ بھی اس میں ہے، جو آنے والا مستقبل ہے وہ بھی اس میں ہے، یعنی کل کے کل جتنا بھی علم ہے تو قرآن مجید میں ہے۔ اس قرآن مجید میں ہر شے کا علم ہے۔ اب سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے یہ، کیا کہا؟ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب، اے ایمان والو، کس سے اللہ کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والوں کیا کہہ رہا ہے؟ خمر، شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں کی پوجا کرنا، یہ کیا ہے؟ عمل شیطان ہے۔ کیا ہے یہ شیطان کا عمل ہے۔ یہ شیطان کس کا عمل ہے؟ یہ شیطان۔ بہت اہم بات ہے یہ جو آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں میں قرآن مجید سے۔ کس کا عمل ہے یہ؟ شراب پینا، جوا کھیلنا، صنم پرستی کرنا، کس کا فعل ہے یہ؟ شیطان کا۔ شراب کون پیتا ہے؟ جو عقل نہیں رکھتا، اس لیے کہ شراب عقل کی دشمن ہے۔ توجہ کیجیے گا، شراب عقل کی دشمن ہے۔ بتوں کی پوجا کون کرتا ہے؟ جو عقل نہیں رکھتا۔ اگر عقل ہوتی تو ایک خدا کو چھوڑ کر ہزاروں کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو جاتا۔ ایک خدا کو چھوڑ کر ہزاروں کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوتا، سجدہ نہ کرتا۔ ہم ایک کا سجدہ کر رہے ہیں۔ اب عزیزان محترم، جوا کون کھیلتا ہے؟ جو عقل نہیں رکھتا۔ اگر عقل ہوتی تو جوا نہ کھیلتا۔ بھئی جوئے میں ہارنا بھی ہوتا ہے، جیتنا بھی ہوتا ہے۔ یہ ہار اور جیت ہمارے شریعت میں حرام ہے۔ جہاں کوئی شرط لگ جائے وہ حرام ہو جاتا ہے پھر۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید ہے، دیکھیے اس پر یقین ہمارا ایمان ہے۔ اگر اس پر ذرا سا ہمیں شک ہو گیا تو ایمان گیا، کیا بن گئے؟ کافر ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ اگر ایمان اس قرآن سے ہٹ گیا تو کیا بنیں گے ہم؟ بے دین، کافر۔ اور اس پر ایمان ضروری ہے۔ تو قرآن نے کس چیز کو منع کیا ہے؟ شراب کو، جوا کھیلنے کو، بت پرستی کو منع کیا نہیں کیا ہے؟ اب جو بھی یہ کام انجام دے گا، پہلے عقل کھو گیا اپنی، وہ عقل نہیں ہے، اور قیامت میں حساب کس سے ہوگا؟ عقل مندوں سے۔ جب اس کے بعد عقل ہی نہیں ہے تو حساب ہی نہیں ہے۔ جب حساب ہی نہیں تو کہاں جائے گا یہ؟ اب لاکھ یہ کہتا رہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو قرآن نے وعدے کر دیا ہے اگر تو مومن ہوتا شراب نہ پیتا، اگر تو مسلمان ہوتا شراب نہ پیتا۔ صلوات پڑھے ہم علی محمد۔ تو لہٰذا اب جب انسان یہ کام انجام دے گا دین اسلام سے خارج، جی حالانکہ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ظلم کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ایسے گناہ ہیں ان کی معافی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے غیبت میری کی تو آپ مجھ سے معافی مانگیں، میں نے معاف کیا تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ اب ایسا نہ ہو کہ غیبت تو میری ہو رہی ہے، ظلم مجھ پہ کیا جا رہا ہے، ستایا مجھے جا رہا ہے، معافی اللہ سے آگے مانگ رہے ہیں۔
بتائیے اللہ معاف کرے گا؟ اللہ تو کہہ دے بھائی تو نے جس کا دل دکھایا ہے اس سے جا کے معافی مانگ، جب تک وہ تجھے معاف نہیں کر دے گا میں معاف نہیں کرنے کا ہوں، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر کوئی کسی کا دل دکھا کے اور اللہ سے جا کے معافی مانگے، اس کی عبادت قبول ہے؟ دعا قبول ہوگی اس کی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بندے کا دل دکھایا ہے، اللہ کے بندے کا دل دکھایا ہے۔ ابھی آپ ایک چھوٹے سے بچے کو اس کا دل دکھائیں، حالانکہ یہ بچہ ہے، احکام شریعت پہ لاگو نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر بالغ ہے احکام شریعت واجب ہے اس پر۔ اگر آپ دل دکھائیں گے تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے دل دکھانا، کسی کے دل کو اذیت پہنچانا۔ دیکھیے آپ یہ نہ سمجھے چھوٹے سا مجمع ہے تو اس لیے میں جو ہے اس طرح سے اور آپ اس طرح سے، دیکھیے بہت اہم بات ہے یہ، آپ کی خدمت دیکھیے ماشاء اللہ۔ دیکھیے ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے، صلوات سے نعرے سے چھوٹی چیز بھی بڑی بن جاتی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو، صلوات نہ ہو، نعرے نہ ہو، بہت بڑی مجلس ہو، یار کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک چھوٹی سی مجلس سب کچھ اس میں آ جائے تو بہت بڑی مجلس بن جاتی ہے وہ، تو یہ مولوی کے ہاتھ میں ہے، مومنین کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا پڑھا جائے گا ویسا سنیں گے، جیسا دل خوش ہوگا ویسی نعرے بلند کریں گے۔ تو عزیزان محترم، روز محشر سوالات ہوں گے، پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا، صاحب ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی ہیں، ایک ٹائم کی قضا نہیں کی نماز ہم نے جی۔ اور عزیزو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو حسین کا چاہنے والا ہے ہی وہ۔ میں ابھی غور کر رہا تھا، آیا جو ذاکرین ہیں مجلس پڑھتے ہیں اور وہ مجلس صرف پڑھتے رہیں، ذکر حسین کرتے رہیں اور وہ نماز نہ پڑھیں، میں اپروول لے رہا ہوں، میں ذکر اہل بیت کرتا ہوں، نماز نہ پڑھوں، تو کیا میرا یہ ذکر قبول ہوگا؟ قبول کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن ایک واجب وہ بھی تو ہے نا، ایک واجب وہ بھی تو ہے نا، واجب یہ بھی ہے، واجب وہ بھی ہے، دونوں واجب ہیں۔ اگر ہم ایک واجب کو چھوڑ کر دوسرا واجب کریں، مثال دوں اس کی، نبی نے دو چیزیں چھوڑی، قرآن و اہل بیت۔ نبی نے قرآن بھی چھوڑا، اہل بیت بھی چھوڑے۔ اب صاحب ہم نے اہل بیت کو لے لیا، بخشش ہماری اہل بیت کرا دیں گے۔ جب اہل بیت بخشش کرائیں گے، خالی اہل بیت بخشش کرا دیں گے تو میری یہ حدیث کہاں لے جاؤ گے؟ علی مع قرآن و قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، نہ یہ قرآن سے جدا ہے نہ قرآن ان سے جدا ہے۔ صلوات پڑھے علی محمد۔ تو عزیزان محترم دونوں چیزیں ہمارے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ ہم کامیابی کی منزل تک تبھی پہنچ سکتے ہیں جب دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی، یہ بھی چیز ہو اور یہ بھی ہو۔ تو اب عزیزان محترم اب یہاں پر ایک چیز اور آتی ہے، کیا ہوا ہے؟ تین نجاستیں ہیں یہ، تین نجاستیں کون کون سی؟ شراب پینا، جوا کھیلنا، بت پرستی کرنا، یہ تین نجاستیں ہیں۔ اب اگر کسی میں ایک نجاست آ جائے تب بھی نجس ہے، اور اگر کسی میں تینوں نجاستیں پائی جائیں، تو کیجیے گا تینوں نجاستیں پائی جائیں، بھائی پھر پڑھوں قرآن کی آیت، پھر قرآن نے کہا ثم آمنوا آمنوا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، ایمان لے کر آئے، کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے۔ اللہ نے کہا ہے میرے حبیب اب یہ ایسے کافر ہوئے ہیں
ابھی ایمان لائیں گے ہی نہیں. یہ ایسے کافر ہو گئے, یہ مہر لگا دیا, ایسے کافر ہو گئے ہیں. اب یہ ایمان لے کے آنے والے ہیں نہیں. مطلب کیا ہے؟ کافر تھے, ایمان لے کر آئے, اللہ بے شک ایمان لیا ہے, محمد بے شک, پھر کافر ہو گئے, پھر ایمان لیا ہے, علی میں شک کر لیا. صلوات پڑھے ہونے والے محمد. تو اب یہ ایسے کافر بن گئے, ایسے کافر بن گئے کہ اب ان کا ازالہ بہت مشکل ہے, ابھی چھوٹنے والے نہیں ہیں. لہذا ایسے غرق ہو گئی ہے. تو یہ 3 نجاستیں ہیں. کون کون سی؟ ہاں, شرک کی, کفر کی اور نفاق. شرک, کفر, نفاق 3 نجاستیں ہیں. اب یہ 3 نجاستیں اگر کسی کے پاس ہیں, کفر کافر, شرک مشرک, منافق. کیسے کہتے ہیں منافق؟ منافق کی کیا تعریف ہے؟ نہ, نہیں, منافق وہ ہے جو مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں, اور کافروں میں جا کے کہے کہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اس کی بہت اچھا ہے. اس کی دوسری تعریف یہ ہے کہ زبان پہ کفر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو. زبان سے تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, جب ادھر جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب نہ یہ ادھر گئی ہے نہ ادھر گئی ہے. تو یہ تینوں نجاستیں ہیں. اب آپ دیکھیں یہ تینوں نجاستیں جس کی یہاں پائی جائے, تینوں نجاستیں جہاں پائی جائیں. یہ توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ, توجہ نہیں کیا آپ نے. تینوں نجاستیں جس کے پاس ہوں, یہ تینوں نجاست جہاں بھی ہوں گی, یہ جہاں تینوں نجاستیں ہوں گی. اب اس کی بخشش کا ہے کوئی انتظام؟ اب ہم پہچانے کیسے کون نجس ہے کون پاک ہے؟ بھائی یہ تو دل کے اندر ہے نا. یہ امام حسن علیہ السلام نے واضح کر دیا جب خطبہ دے رہے تھے. جب خطبہ دے رہے تھے تو مولا کے فیضان بیان کر رہے تھے, مولا علی کے, اپنے بابا کے. ایک شخص مجمع سے کہنے لگا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بابا کے, اس میں کیا تعریف کر رہے ہیں, معاذ اللہ غلو کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا تجھے کس نے اجازت دے دی؟ تجھے کس نے اجازت دے دی؟ یہاں بیٹھی ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے, دوسری یہ ہے مولا نے فرمایا تو یہاں کیسے آ گیا ہے کتے, تو یہاں کیسے آ گیا؟ اب لوگوں نے دیکھا کتا جلدی سے بھاگا, تو لوگوں نے صحابی نے معلوم کیا مولا یہ بتائیے گا یہ تو انسان تھا, کتا کیسے بن گیا؟ کہ تمہیں دکھائی دے رہا تھا انسان, حقیقت میں یہ کتا تھا. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. تو عزیزان محترم, زیادہ وقت نہیں لینا مجھے آپ کا. تو یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اور ایک نہ ایک دن انسان ظاہر ہو کے رہتا ہے. کتنا ہی چھپا ہوا, یہ قرآن مجید کا بھی وہ ہے, ارشاد ہے. ہاں, اور یہ بھی ہے جو کچھ دل میں ہے وہ زبان پہ ضرور آئے گا. جو کچھ دل میں ہے زبان پہ ضرور آئے گا, اور جو زبان پہ آئے گا لوگوں تک ضرور منتشر ہوگا, آج نہیں تو کل. تو لہٰذا اس لیے کہا ہے جب بھی سوچو تو اچھا سوچو, تاکہ دل سے زبان پہ آئے اور زبان سے نکلے تو اچھا ہی نکلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. تو عزیزان محترم, اور کسی کی سوچ پہ کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے. فرشتے وہی لکھتے ہیں جو انسان بولتا ہے, سوچے کچھ بھی, لیکن یہ سوچ الفاظ بن جاتے ہیں اور الفاظ جملے بن جاتے ہیں.
جب جملے بنتے ہیں تو یہ لوگوں کے کانوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو لہٰذا ان سوچ کو الفاظ بناؤ، اچھے الفاظ. جب اچھے الفاظ ہوں گے جملے اچھے بنیں گے. آپ بھی خوش ہوں گے، سامنے والا بھی خوش ہوگا. تو لہٰذا اس طرح کا اپنا رویہ رکھیں، اس طرح کا جیسے اہل بیت چاہتے ہیں. عزیزو، ہم سب تو اگر بڑی خوشی ہو رہی ہے جو مومنین کربلا جا رہے ہیں، مومنین مومنات جو کربلا جا رہے ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ پرسہ دینے کے لیے مولا کو جا رہے ہیں. پروردگار ہم سب کو بلائے اور جلد جلد جتنے بھی مومنین ہیں، معبود دعا کرتے ہیں ہم اس سے، اے مولا کہ آئندہ سال آنے سے پہلے پہلے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں بلا لے. اس لیے کہ وہ جگہ ہے کہ حقیقت میں اگر دل کی گہرائیوں سے بات کہی جائے تو ایک جنت ہے. وہ جنت ہے. میں گیا ہوں وہاں پر اور میں نے وہاں جا کے دیکھا ہے. ایسا لگا 26 دن ہے، ایسا لگا کہ جیسے خواب میں ہم نے دیکھا، خواب میں زیارت کی. آنے کو جی نہیں کر رہا تھا. اس طرح کا ماحول، اور روضوں میں کشش ہے، جیسے دل ہمارا کوئی کھینچ رہا ہے، دل ہمارا کھینچ رہا ہے. یہ عالم ہے عزیزو. اور بتائیں ایک چیز اور، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے. ابھی ہمارے باہر حیدر بھائی انٹرویو لے رہے تھے تو میں نے اس میں کہا، تقریباً 1 منٹ کیا ہوگا، اس میں نے ایک جملہ کہا یہی، میں نے جب کوئی بھی زائر امام حسین علیہ السلام کربلا جانے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اسباب معین کرتا ہے کربلا جانے کا، اور کربلا جانے لگتا تو اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے. جو فرشتے ہیں وہ نہیں، ایک فرشتہ اس کے لیے پیدا کرتا ہے، خالی اس ظاہر کے لیے کہ دیکھ میرے حسین کا ظاہر ہے، میرے حسین کا ظاہر ہے، صحیح سلامت لے کے جانا. آج جو دنیا کہتی ہے میاں وہاں کروڑوں گئے، کسی کے سر میں درد، کوئی گرا، کوئی مرا، کوئی دبا، کوئی بتا دے، کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں وہاں، نہ کوئی مرا نہ کوئی دبا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو فرشتہ جا رہا ہے نا، یہ حفاظت کے ساتھ جاتا ہے، حفاظت سے لے کے جاتا ہے. ڈیوٹی کی یہی اللہ نے یہ کہا، دیکھ اسے نقصان نہ ہونے پائے. کروڑوں سے وہاں جا رہے ہیں، اب کروڑوں فرشتے پیدا ہو رہے ہیں، لہذا ہر فرشتہ حفاظت میں لگا ہوا ہے، حسین کے ظاہر میں کوئی تکلیف نہ ہو. تو عزیزان محترم، زمانے والوں کو یہ سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ وہاں کوئی اس لیے نہیں مرتا ہے، وہاں فرشتے اپنے ساتھ اسے رکھتے ہیں. اور صرف وہی نہیں رکھتے ہیں بلکہ جب وہاں سے آتے ہیں تو وہ حفاظت لے کر آتے ہیں، وہ حفاظت لے کے آتے ہیں. اب فرشتے کا پروردگار ڈیوٹی ختم ہو گئی کہ نہیں، جب تک زندہ رہے استغفار کرتے رہو اس کے لیے، جب تک زندہ رہے. اب صاحب ٹائم آ گیا، مر گیا، پروردگار اب تیری بارگاہ میں آ جائیں کہ ابھی نہیں آنا. کیوں؟ اب اس کی قبر پہ جا کے استغفار کرو. صلوات پڑھے ہونے والے محمد وال. جیو بیٹے جیو، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے. تو عزیزان محترم، یہ کروڑوں لوگوں کا وہاں سے صحیح سالم واپس آنا، یہ وجہ ہے اس کی. انہوں نے صرف اپنی قربانی دی ہے، اور یہ کہہ دیا تھا بنی اسد کے لوگوں سے، دیکھو جب بھی میرا کوئی زائر آئے کم از کم 3 دن تک اسے مہمان بنانا، 3 دن تک مہمان. اور عزیزو، جب 3 دن تک وہاں مولا کا مہمان ہو کے جا رہا ہے، مولا میزبانی کریں گے اس کی. جس کی میزبانی مولا کریں اس کا مرتبہ پہچانیے آپ، کیا اس کا مرتبہ ہے. اللہ اکبر. اور عزیزو، مولا امام حسین علیہ السلام نے یہ پہلے ہی انتظام کر دیا تاکہ کوئی اعتراض نہ کرنے پائے. کربلا پہنچے
ज़मीन ख़रीदी ताकि अगर हमारे चाहने वाले कत्ल हों, शहीद हों तो ज़मीन पे हों, हमारी अपनी ज़मीन पे दफन हो। कोई ये ना कहे कि हमारी ज़मीन पे दफन है। अल्लाह अकबर। फिर 3 दिन तक मेहमान रखना। अल्लाह, आज देखिएगा माशाअल्लाह, नजफ़ से करबला तक 90 किलोमीटर है अजीज़ों, और अगर आप नहर के रास्ते से जाएंगे तो 120 किलोमीटर बैठता है वहाँ पर, वरना 90 किलोमीटर है जो पैदल लोग आते हैं। और वो नजफ़ से करबला तक दस्तरखान लगा हुआ है, जिसको जो खाना है। अजीज़ों, ये मौला हुसैन चले गए बता के, मैं करबला में भूखा रहा था, मैं 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में रहा था। अब कोई भी करबला में आने वाला भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। और अजीज़ों, को ये भी नहीं कह सकता कि हम करबला से भूखे आए हैं, हम करबला से प्यासे आए हैं। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, बस क्या कहा जाए, आपसे क्या कहूँ। जब मौला ने करबला में बुलाया, हाजिरी हुई, तो बस खाली रोज़ा देखा था, बेसाख्ता। एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा की बात नहीं है, मैं जितनी दफ़ा भी मौला अब्बास के रोज़े में गया, मौला इमाम हुसैन के रोज़े में गया, हर दफ़ा आंसू आँखों से ज़रूर निकले हैं। अल्लाह अकबर, कशिश है रोज़े की। और अजीज़ों, उस मकाम को भी देखा जहाँ से एक बहन एक टीले पे खड़े होकर एक बहन अपने भाई को ज़बा होते हुए देख रही थी। अल्लाह अल्लाह, वो कहीं दूर नहीं है, 70 कदम के फासले पर है। अब रोज़ा वसी हो गया है तो गेट के करीब में ही है वो। जब मौला हुसैन का जहाँ रोज़ा है, तुरबत है, वहाँ से ज़ैनब टीला ज़ैनब तक देखेंगे आपको, ज़्यादा फासला नहीं है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब हम वहाँ पे गए, देखा कि ये तो कोई फासला नहीं है, 70 कदम का फासला। एक बहन अपने भाई को ज़बा होते हुए देख रही थी और आवाज़ दी, अय उमर साद, मेरा माजाया ज़बा किया जा रहा है, तू खड़ा देख रहा है। अल्लाह अकबर। तारीख़ में मिलता है अजीज़ों, ये तो हम यहाँ मसाइब भी बयान करते हैं, लेकिन जब आप करबला पहुँचेंगे, करबला की सरज़मीन पे कदम रखेंगे, तो इस तरह से दिल बेचैन हो जाता है कि ख़ुद ब खुद आंसू निकल आते हैं। अल्लाह अकबर। तारीख़ में मिलता है। हाँ आज़ादारों, इतना ही नहीं था, जब जनाब ज़ैनब जब देख रही थी, ये बात शिम्र के दिल को जाके चुभ गई। और जब शाम में, दरबार शाम में यजीद ने मालूम किया, ऐ शिम्र इतना बता दे, क्या तेरा ये पत्थर दिल कहीं पिघला भी है कि नहीं? ये तेरा पत्थर जैसा दिल कहीं पिघला भी नहीं पिघला है? कहने लगा, यजीद, तेरी मोहब्बत की खातिर मैंने सब कुछ किया, लेकिन 2 मकाम ऐसे थे जहाँ मेरा पत्थर दिल भी पिघल के रह गया। का वो कौन सा मकाम था? अल्लाह अकबर। कहने लगा, खुदा किसी को ये मंज़र ना दिखाए जो इस हुसैन की बहन ने देखा था। मैं हुसैन को ज़बह कर रहा था और इसकी बहन देख रही थी और आवाज़ लगा रही थी, ऐ उमर साद, मेरा माजाया ज़बह किया जा रहा था। ऐ यजीद, दूसरा मकाम वो था कि जब मैंने खेमों में आग लगाई, खेमे जल गए, तो मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम सकीना था, उसके दामन में आग लगी। जैसे दामन में आग लगी, कहाँ जाना चाहिए था?
اپنے بھائی کے پاس آتی، بابا کے پاس نہیں، وہ نہر فرات کی طرف دوڑی آواز دیتے ہوئے، چچا چچا عباس میرے دامن میں آگ لگ گئی ہے، اللہ اکبر، میرا دل پگھل کے رہ گیا۔ ابھی یہ شیخ دربار میں گفتگو کر رہا تھا، سسکیوں کی آوازیں بلند ہو گئی، کہنے لگا اچھا چھوڑ، یہ بتا کہ یہ وہی سکینہ ہے؟ کہا ہاں ہاں یہ وہی سکینہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ سکینہ کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا، اے سکینہ میں نے سنا ہے تمہارا بابا تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ کہا یزید تو نے ٹھیک سنا ہے، کہا کہ میں تو تب جانوں جب یہ سر حسین تیری آغوش میں آ جائے۔ اللہ اکبر، 4 برس کی بچی اور اس کا امتحان دربار یزید میں، یزید امتحان لے رہا ہے، اللہ اکبر، اور ایسے عالم میں نہ باپ کا سایہ سر پہ ہے۔ آزادارو، تاریخ میں ملتا ہے ایک مرتبہ جناب سکینہ نے پھٹا ہوا دامن اٹھایا، آواز دی، اے بابا اے بابا، ارے یزید آپ کی محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، ارے تشت سے بلند ہوا، سکینہ کے جلے ہوئے دامن میں آ گیا۔ ارے بی بی سکینہ کا دل بھر آیا، بابا کے منہ پہ منہ رکھ دیا، آواز دی، بابا ارے آپ کے بعد میرے گوشوارے اتار لیے گئے، اے بابا آپ کے بعد میرے تازیانے مارے گئے، اے بابا آپ کے بعد میرے دامن میں آگ لگا دی گئی، بابا آپ کے بعد ہمارے خیمے جل گئے۔ بے بچی کے اتنے درد دل خراج بیان تھے، دربار یزید تھا، حسین کا ماتم ہو رہا تھا، سسکیوں کی آوازیں بلند تھی، واہ حسین واہ مظلوم واہ سے عالم اللہ۔ آئیے انقلبون انقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وار الہ، تجھے واسطہ ہے 4 معصومین شہداء کے شیران کربلا کے طفیل میں جو آنسو مجلس ادا میں بہے ہیں، انہیں رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ جو ہاتھ وار الہ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی نیک حاجت کو پورا فرما، ان سب کے کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ یہ جو بچے ہیں پروردگار، ان کو علم دین علم دنیا سے آراستہ پیراستہ فرما، ان سب کے نصیب اچھے فرما۔ وار الہ، تجھے واسطہ ہے 4 معصومین کا شہداء کے شیران کربلا کے طفیل میں، معبود ان اشیاء 5 کرنے والوں کے تمام امور کو مشکل انہیں آسان فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ وار الہ، تجھے واسطہ ہے 4 معصومین کا، معبود ان کے اس 5 کو اس ذکر اہل بیت کو قبول فرما۔ وار الہ، تجھے واسطہ ہے 4 معصومین کا، ان کے بچوں کو کسی طرح کی کوئی اذیت کوئی پریشانی نہ پہنچا، اور جو کوئی پریشانی ہو اسے جلد سے جلد مشکل کشا کے طفیل میں حل فرما۔ وار الہ، تجھے واسطہ ہے 4 معصومین کا، ہماری عبادت گاہوں کو آباد فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سر پہ قائم دائم فرما، کفر جہان کے پرچم کو سرنگو، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما۔ وار الہ، ہم سب کو اس وقت نہ اٹھانا جب تک تو اور تیرے اہل بیت ہم سے راضی نہ ہو جائیں۔ ایک بار پھر دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہم سب کو جلد سے جلد کربلا، نجف، عراق، سامرہ، کاظمین تمام زیارتوں سے مشرف فرما، حج بیت اللہ سے مشرف فرما، ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصمتگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور طب حسین